السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، شفیع المظلمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. صلوات. قرآن مجید کا مشہور سورہ سورہ والتین، جس کی یہ چوتھی آیت سرنامہ گفتگو قرار دی ہے، جس میں ارشاد احدیت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ ہم نے ہر انسان کو اچھی صورت پر خلق کیا ہے. وہی انسان کو خلق کرنے والا ہے، وہی پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے. اسی نے حیوانات کو بنایا ہے، اسی نے نباتات کو بنایا ہے، اسی نے انسانوں کو بنایا ہے، اسی نے چاند کو بنایا ہے، اسی نے سورج کو بنایا ہے، اسی نے ستاروں کو بنایا ہے، اسی نے دریاؤں میں روانی کو پیدا کیا ہے، اسی نے لہلہاتے ہوئے کھیت بنائے ہیں. لیکن جو بنایا ہے وہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. سورج کو بنایا ہے تو روشنی کے لیے بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے تو چاندنی کے لیے بنایا ہے، دریاؤں کی روانی کو خلق کیا ہے تو پانی کے لیے بنایا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے کسی کو خلق نہیں کیا ہے. تو پھر انسان کو بغیر مقصد کے کیسے خلق کر دیتا؟ انسان کو بھی مقصد کے لیے خلق کیا ہے. انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ تو قرآن نے بڑھ کے آواز دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے مگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب کون سی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ کوئی ایسی عبادت ہونا چاہیے جو بیٹھیں تو عبادت ہو، اٹھیں تو عبادت ہو، چلیں تو عبادت ہو، سو جائیں تو عبادت ہو، جاگیں تو عبادت ہو، رہ رہے ہو تو اب بھی عبادت ہو، چل رہے ہو تب بھی عبادت ہو، رک رہے ہو تو عبادت ہو. اگر اس عبادت سے مراد نماز کو لے لیا جائے تو نماز ہر وقت نہیں ہے. ذرا سا بیدار ہوئے، نماز ہر وقت نہیں ہے. اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اس سے مراد نماز ہے تو نماز ہر وقت نہیں ہے، وقت ہے اس کے لیے. ابھی ظہرین کا وقت جب آئے گا تب نماز پڑھی جائے گی. جب سورج غروب ہو جائے گا تو مغربین پڑھی جائے گی. جب فجر کا وقت آئے گا تو فجر کی نماز ادا ہوگی. روزہ ہر دن نہیں رکھ سکتا آدمی. آج چاند ہوگا، کل ہوگا پہلی رمضان، تو اس کے لیے 30 دن منتخب کیے گئے ہیں. حج روز نہیں ہو سکتا، تمام عمر میں ایک بار ہوگا. تو کوئی ایسی عبادت ہو کہ جو اٹھتے بھی ہو. بھئی ذرا سا توجہ فرمائے، بیٹھتے بھی عبادت ہو، سوتے بھی عبادت ہو، جاگتے بھی عبادت ہو. یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے. یہ وہی بتائے گا جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا. ہم پہنچے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں، سرکار بطحا کی بارگاہ میں، سراج منیر کی بارگاہ میں. کہاں پہنچے؟ صاحب
وما ینطق عن الہوا کے مصداق کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں جو اول مخلوق بھی ہے، اول نور بھی ہے، اول قلم بھی ہے، اول عقل بھی ہے، اول علم بھی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں پہنچے۔ اے سرکار ختمی مرتبہ ذرا بتائیے کہ اللہ نے انسانوں کو کون سی عبادت کے لیے خلق کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ذکر علی العبادہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم نے انسان کو صرف ذکر علی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور ذکر علی سننے کے لیے۔ جو یہ ذکر نہ سن سکے، جملہ سنبھالیے گا، جو یہ ذکر نہ سن سکے، نہ کر سکے، ہم اسے انسان ہی نہیں مانتے۔ ارے جس کے گلے سے علی نہ اترتے ہو وہ انسان تھوڑی ہوتا ہے، وہ وقت کا شیطان ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو انسان ذکر علی نہ کر سکے، جس کے گلے سے علی نہ اترتے ہوں، وہ وقت کا شیطان ہوگا۔ اس لیے اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ ہے، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں جملہ، اور جو یہاں فرش پر بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں۔ جس نے صرف تراب کا انکار کیا وہ تو شیطان ہے۔ کیا کہنا ہے؟ قرآن ہے یہ تو۔ ارے بھائی جس نے صرف تراب کا انکار کیا وہ تو شیطان ہو جائے، تو جو ابو تراب کا انکار کر رہا ہو وہ شیطان کیسے نہیں ہوگا؟ اچھا شیطان جب قریب آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کلّا حال پڑھ کے اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب اپنے قریب کسی شیطان کو لانے سے پہلے سوچ لینا، اگر کوئی تمہیں فضائل علی پڑھنے سے روکے یا سننے سے روکے تو سمجھ لینا چہرہ ادھر کا ہے، کام شیطانیت کا کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں جلدی اور کیا آپ نے؟ تو جو خالی تراب کا انکار کر دے وہ تو شیطان ہے، تو جو ابو تراب کا انکار کرے وہ بھی تو شیطان ہے نا۔ اور جب شیطان قریب آتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ لاحول۔ جو تراب کا انکار کرے اس کے لیے لاحول ہے، اور جو ابو تراب کا انکار کرے اس کے لیے لعنت ہے۔ اب کچھ لوگوں کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، جب بات چھیڑیے، جب بات کیجئے، آپ تو بس علی کی بات کرتے ہیں، آپ تو کسی اور کی بات ہی نہیں کرتے، آپ کسی اور کا تذکرہ نہیں کرتے۔ شاید میں اسی منبر سے ایک بار پڑھ بھی چکا ہوں، یہ جملہ یاد ہوگا، اگر اور نہیں بھی یاد ہے تو فضائل علی کبھی پرانے نہیں ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، غور کیجئے گا، جو باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جلدی عرض کروں گا۔ بھائی فضائل کے معاملے میں نہ جانے کتنے گچے کھا رہے ہیں لوگ۔ ذرا سا فضائل پڑھیے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے ہم فضائل کل بھی پڑھتے تھے، کیا کہنا آج بھی پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ آپ روکنے والے مٹ جائیں گے۔ دیکھیے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں مگر میں چاہ رہا ہوں سب کو اپنے ساتھ لے لوں۔ آپ مٹ جائیں گے، آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اوروں کا تذکرہ نہیں کرتے، تو بھائی ہم اپنی پاکیزہ جگہ سے نجس لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا کرتے ہیں۔
ہم پاکیزہ جگہ سے نجس لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اور ہم نے تو سب کے لیے دن بنا رکھے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو 2 مہینے 8 دن کے بعد آ کے دیکھ لینا، ایک ایک کا تذکرہ ہوگا، وہی ہوگا جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم تو سب کی باتیں کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں سب کی باتیں کر رہے ہیں، مگر سب کے لیے دن بنا رکھے ہیں۔ آئیے تو صحیح، آپ دیکھیے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بالکل آہستہ سے ایک جملہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں، یاد رہ جائے گا یہ جملہ، اور میں تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ۔ آئیے، آپ آتے نہیں ہیں ہمارے قریب، ہم آپ کے بزرگوں کی ایک ایک فضیلت بیان کریں گے، جنہیں آپ مان رہے ہیں بڑا بزرگ، ہم ان کی ایک ایک فضیلت بیان کریں گے، سب بیان کریں گے، مگر ان کی فضیلتیں علل اعلان تھوڑی بیان ہوں گی۔ دیکھیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ان کی فضیلتیں علل اعلان تھوڑی ہوں گی، بلکہ آپ کے کان میں بتائیں گے، کیونکہ آپ کو کان کی بات زیادہ یاد رہتی ہے، کھلے میدان کی بات بھول جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھئی میں نے جملہ کہا ہے، بھئی آپ کو تو کان کی بات زیادہ یاد رہتی ہے نا، کھلے میدان کی بات بھول جاتے ہیں نا۔ جب ایمان ابو طالب کی بات آتی ہے تو کان یاد آتا ہے، اور جب غدیر کے اعلان کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ کو کان کی باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں۔ آئیے قریب آئیے، ایک ایک بات آپ کے کان میں بتائیں گے، مگر سنیے گا ضرور، سنیے گا ضرور، اس لیے کہ آپ سنتے کب ہیں؟ کیوں سنیں؟ آپ کو تو بھاگنے کی عادت ہے، پرانے بھاگنے والے۔ تو انسان اللہ نے خلق کیا ہے، بات الگ نہ نکل جائے، وہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے، تو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ اب اس کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ ذکر کرے، عبادت کرے، اٹھے تو عبادت، بیٹھے تو عبادت، ہر آن عبادت ہی عبادت ہو، ہر آن عبادت ہی عبادت ہو، اور وہ عبادت بس ذکر علی ہے کہ جو اٹھتے بھی عبادت ہے، بیٹھتے بھی عبادت۔ مگر اب ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، نبی نے فرمایا النظر لا وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، بولیے ہاں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ یہ حدیثیں تو آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی بھائی، لیکن میں ایک جواب دے رہا ہوں، النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ لوگوں نے نبی سے سنا، نبی سے سن لیا، اصحاب بیٹھے تھے سامنے، کہنے لگے یا نبی اللہ، ہم تو علی کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، ہمارے بعد کیا ہوگا جب علی نہیں ہوں گے؟ پھر دنیا کیسے عبادت کرے گی؟ تو نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر اٹھ کے لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ، اگر ذکر پر پابندیاں لگنے لگے تو گھبرائیے گا نہیں، 1400 سال سے علی کے ذکر پر پابندیاں لگتی چلی آ رہی ہے۔ نبی نے کہا میں علی کے معاملے میں کوئی پہلو چھوڑوں گا نہیں، حب علی عبادت،
तुम भाग नहीं सकते, जिक्र से भागोगे। दिल में अली बसाओ, हुब्बो अली ने बाधा, अली की मोहब्बत ही इबादत है। अब वो जो इबादतें कर रहे हैं रूह इबादत को छोड़ के, मैंने जुमला कहा है शायद सब तक नहीं पहुंचा भाई, वो जो इबादत कर रहे हैं रूह इबादत को छोड़ के, तो जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म मुर्दा कहलाता है, जिंदा नहीं कहलाता। सलात वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस्म से रूह निकली, जिस्म मुर्दा हो गया। अब अगर उसे छू लिया जाए तो आप पर गुस्ल वाजिब है। गुस्ले मसे मैयत वाजिब होता है नहीं, मुर्दा है उसे छू लिया तो गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो गया। तो ये कौन से लोग इबादत कर रहे हैं अली को छोड़ के? जहां अली का नाम आता है वहां मुंह बनाने लगते, अजान में आ जाए झटका लगता है 440 वाट का है। ये आप अली को हर जगह क्यों ले आते हैं? अरे हमसे क्यों लड़ रहे हैं? क्या बात है? हमसे क्यों लड़ रहे हैं? अल्लाह मियां से लड़िए कि उसने बनाया ही ऐसा है। गौर किया आपने? हमसे क्यों लड़ रहे हैं आप? ये तो अल्लाह मियां से लड़िए कि उसने बनाया ही ऐसा है, उसने बनाया ही ऐसा है। इसलिए कि हम जिस खाने में खुदाई को देखते हैं वो तो नजर आता नहीं है, तो सामने अली को देखते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो तो नजर आता नहीं है, वो तो नजर आता नहीं। अब उससे कहिए कि बनाया ऐसा क्यों? आप तो हर जगह अली को ले आते हैं। अब देखिए अजानी में अली को ले आए। अच्छा, एक फलसफा है, ये आप अजान में अली वलीउल्लाह क्यों कह रहे हैं? अरे भाई अली वलीउल्लाह किस लिए कह रहे हैं पहचानेंगे, सुनिए। हर मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलवी साहब होते हैं, साल भर भले गायब रहे मगर रमजान शरीफ में जरूर आते हैं। कल से शुरू हो रहा है रमजान शरीफ, इतने शरीफ हैं हमें मालूम है आप। रमजान शरीफ रमजान शरीफ रमजान शरीफ रमजान शरीफ आ रहा है, सारी शराफत तो आप ही के पास है। रमजान शरीफ मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। नमाज पढ़ाने वाले के जो शरायत हैं वो सुनिए, और कोई आदमी खामोश नहीं रहने पाएगा। पहली शर्त है बालिग हो। अब हर आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़ लेते। मैं कहां ले जा रहा हूं भाई? क्या कहना? हाँ, बालिग हो, आकिल हो, दीवाना ना हो। जुमला कह दूं साहब, जुमला कह दूं? हर दीवाने पर नमाज नहीं है मगर अली के दीवाने पर नमाज है। मैं जुमला बड़ा कह गया हूं भाई। क्या कहना है? किसी दीवाने पर दुनिया के नमाज नहीं आए, क्या कहना है? मगर अली के दीवाने पर नमाज है। अली के दीवाने पर नमाज है। तीसरी शर्त क्या है? आलिम हो, इतना जानता हो कि कहीं तलफ्फुज में गलती ना हो।
ولدالین کو ولدالین نہ کہتا ہو. ہاں ایک مرض تو یہ بھی چل گیا ہے نا، ولدالین کا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کل یہ ہم نے سعودی سے سیکھا ہے. وہاں دال کہا جاتا ہے، تو جہاں زواد ہوتا ہے وہاں مخرج دال کا نکلتا ہے. تو آپ اسی پر رکے رہیے. ہاں جہاں جہاں زال ہوگا وہاں وہاں دال کہیں گے آپ. اب کبھی کہیے کہ میرے شوہر کو مرد ہو گیا ہے، مرد نہ کہیے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ آپ کو تو عادت ہے نا کہنے کی، تو زال کہنے کی عادت تو ہے نہیں آپ کو، دال کہنے کی عادت ہے تو کہیے. جب وہ مرض میں مبتلا ہو تو کہیے گا مرد ہو گیا ہے. میں تو املے کی بات کر رہا ہوں جو آپ املا پڑھ رہے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟ بالغ ہو. دوسری شرط عاقل ہو. تیسری شرط عالم ہو. بالغ ہے اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ نگر نگم میں مل جائے گا یا والدین بتائیں گے، اما ابا بتائیں گے کہ یہ بالغ ہو گئے. عاقل ہے، اس کا دماغ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ کون بتائے گا؟ میڈیکل کالج بتائے گا. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ چیک اپ کرے گا، لکھ کے دے دے گا کہ بھئی بالکل دماغ صحیح چل رہا ہے ان کا، یہ پاگل واگل نہیں ہے. تیسری ڈگری ہے عالم. کسی بھی مدرسے چلا جائے مل جائے گی ڈگری، یہ عالم ہے. مگر ایک ڈگری ہے کہ حلال زیادہ بھی ہو. حلال زیادہ بھی ہو. جو نماز پڑھا رہا ہے حلال زیادہ بھی ہو. یہ ڈگری نہ نگر نگم میں ملتی ہے، نہ اسپتال میں ملتی ہے، نہ کہیں مدرسے میں ملتی ہے. یہ ڈگری کب ملتی ہے؟ اب سمجھے ہم اذانوں میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ کہہ کے مولوی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، مسکرا جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں چہرہ کھلا تو سمجھ میں آیا کہ حلال زیادہ ہے، ورنہ حرام کے زمرے میں ہے، حلال زیادہ ہے. اب سمجھے نبی نے کیوں فرمایا تھا اے علی تمہاری ولا حلال زادے ہی کے دل میں ہوگی. اب سمجھے ہم ولایت کی گواہی اذانوں میں کیوں دے رہے ہیں. اچھا آپ سے پوچھنا یہ، آپ تو آج تک آپ ہم سے پوچھتے آئے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں. یہ بتائیے کہ آپ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں علی کی محبت میں چلیے. آپ اذانوں میں علی ولی اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں تو ہمیں باقی کا انکار کرنا پڑتا ہے. کی توجہ فرمائی آپ نے بھائی، باقی کا انکار کرنا پڑتا ہے. اچھا چلیے علی ولی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں تو یہ حی علی خیر العمل کیوں چھوڑ دیا؟ کہ یہی بات تو مصیبت ہے، جب حی علی خیر العمل کہتے ہیں تو ہمیں غدیر یاد آ جاتی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے. تو ولایت کی گواہی ہر کس و ناکس کے گلے سے نہیں اترتی. اسی لیے نبی نے جب خطبہ دیا غدیر کا، میرا خیال یہی وقت رہا ہوگا، یہی وقت رہا ہوگا جب مجمع کو روکا، رک جاؤ،
جو آگے بڑھ گئے انہیں بلاؤ. یہی مسئلہ ہوگا. جو پیچھے رہ گئے ان کو انتظار کرو جب سب جمع ہو جائیں. اچھا سب جمع بھی ہو گئے. کیا ہونا یا نبی اللہ؟ ممبر بنا دو. رسول اللہ ان حاجیوں پر رحم کھائیے. یہ حج کرنے گئے, کوئی بڑھائی کا کام کرنے تھوڑی گئے ہیں کہ پٹرے بھی ہوں, کیلے بھی ہوں, آری بھی ہو کہ ممبر بن جائے. کہ نہیں, آج ممبر بنائیں گے تو یہ مگر بتاؤں گا میں. ممبر بنائیں گے یہ بتاؤں گا میں. جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں ویسے ویسے ممبر بناتے جاؤ. یہ اونٹوں کی کجاوے اتارو, ایک پر ایک رکھو, ممبر بن جائے گا. میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ جب حیات پیغمبر میں تم سے ممبر نہیں بنا تو بعد پیغمبر صاحب ممبر کیسے بنایا ہے؟ بعد پیغمبر صاحب ممبر کیسے بنایا؟ بن گیا ممبر. خطبہ دیا نبی نے, 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے. 3.5 گھنٹے کا خطبہ دیا نبی. چلچلاتی بھی دھوپ, سر منڈاتے ہی اولے پڑنے لگے حاجیوں کے. بالکل تپا ہوا سورج, بالکل سر پا. یا نبی اللہ ذرا سا آگے بڑھ چلیے, یہ پیڑ لگا ہوا اس کے نیچے اعلان کر دیجئے گا کہ خاموش ہی کھڑے رہو. کیوں؟ ذرا سا کہ نہیں, میں علی کے معاملے میں رعایت نہیں کرنا چاہتا. اگر ذرا سا بھی چھائی میں گیا تو یہ بات میں کہے گا ہمیں نیند آ گئی تھی, ہمیں اونگ آ گئی تھی. جاگتے رہو. نبی نے غدیر کے میدان میں مجمع کو جگا کے بتایا علی کے معاملے میں میں بھی سونا نہیں. جاگتے رہنا, سونا نہیں. ہو سکتا ہے کوئی سلانے کی کوشش کرے, کوئی سلانے کی کوشش کرے. سونا نہیں, علی کے معاملے میں جاگتے رہنا. ٹھیک. اب نبی منبر پر گئے, خطبہ دیا. مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا, آپ سن چکے ہوں گے مولانا باقر زیدی صاحب سے. مجھے اتنا بڑا خطبہ یاد ہی نہیں ہوتا, میں تو چھوٹی چھوٹی مجلسیں یاد کر کے پڑھتا ہوں. سنیے گا. نبی منبر پر تشریف لے گئے. اللہ کی حمد اور ساری باتیں کرنے کے بعد نبی نے ایک جملہ کہا, جتنے حاضر ہیں ان سب پر واجب ہے کہ اس کو غیب تک پہنچا دیں. اور جب نبی نے واجب کہہ دیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو بحث چل رہی ہے. ولایت علی واجب ہے, مستحب ہے, تبرکن ہے, ساری بحثیں چل رہی ہیں. میں ایک عقلی دلیل رکھ رہا ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں مدرسے کا, ایک عقلی دلیل رکھ رہا ہوں. چچا سنیے, سنیے, سنا. ہم ایک بات کہہ رہے ہیں, سنیے. عقلی دلیل ہے. یہ بتائیے, سوال کر رہا ہوں آپ سے, یہ جو بحث ہو رہی ہے واجب ہے, مستحب ہے, کیا ہے کیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ کہ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے پر ثواب ہے اور چھوڑنے پر عذاب. اور مستحب اسے کہتے ہیں جس کے انجام دینے پر ثواب ہے, چھوڑنے پر کوئی عذاب. اگر ولایت علی مستحب تھی تو غدیر میں حارث پر عذاب کیوں آیا؟
اگر ولایت علی مستحب تھی تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور جب تک میرا نبی تمہارے درمیان ہے عذاب نہیں آئے گا۔ وہاں تو سراپا نبی موجود تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تک میرا نبی کائنات میں ہے عذاب نہیں آئے گا۔ وہاں تو سراپا نبی موجود تھے، پھر عذاب آ رہا تھا۔ مشیت نے قیامت تک پیغام دیا مجھے ہر منکر برداشت ہے مگر منکر ولایت علی برداشت ہے۔ ہاں تو سراپا نبی موجود تھے، پھر عذاب آ گیا۔ بتایا کہ مجھے منکر علی برداشت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہاں تو دعائیں رد ہی نہیں ہوتی، فوراً عذاب آ گیا۔ کیا آیا عذاب میں؟ پتھر۔ معبود تو خالق کائنات ہے، دن کا سورج تھا جب غدیر کا اعلان ہوا، اسی سورج کو حکم دیتا، آگ کا گولا گرتا، وہ حارث جل کے راکھ ہو جاتا، زمین سے پانی اگلتا کھولتا ہوا جل جاتا، زمین پھٹتی دھس جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ معبود یہ پتھر ہی کیوں بھیجا؟ کا دیکھتا نہیں مجرم کس کا ہے؟ مجرم مولود کعبہ کا ہے، مجرم مولود کعبہ کا ہے، تو جو عذاب کعبے کے منکر کا ہے وہی عذاب مولود کعبہ کا ہے۔ وہاں بھی پتھر ہے، یہاں بھی پتھر۔ تو ولایت علی ہماری زندگی ہے، ہماری روح۔ اگر ولایت نہیں تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی ولایت پر تمہیں خلق کیا گیا ہے، اور اسی ولایت کی گواہی دیتے ہیں ہم۔ جب مرنے والا چلا جاتا ہے، نماز میت پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز میت سب پر واجب ہے جتنے کھڑے ہیں، کسی ایک مولوی پر واجب نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب آگے پڑھ رہے ہیں ان پر واجب نہیں، جتنے پیچھے کھڑے سب پر واجب ہے کیا نماز میت؟ پہلی تکبیر گواہی، اللہ، اس کے رسول اور ائمہ۔ دوسری تکبیر درود آل محمد پر صلوات۔ تیسری تکبیر دعائے مغفرت۔ چوتھی تکبیر جو سب سے اہم ہے، کیا ہے چوتھی تکبیر؟ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک انت خیر منزول بہ۔ اب وہ فقرہ آتا ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس جانے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ اب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، سنیے حدیث۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کہیں نماز جنازہ ہو رہی ہو تو تم شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ اتنے ثواب ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ نماز جنازہ میں شرکت کے اتنا ثواب ہے کہ تم گن۔ نماز ہو رہی تھی، ہم بھی شامل ہو گئے، ہم نے بھی کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم اس جانے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو چہرہ بھی نہیں جانتے، ہم
ہم تو جانے والے کا نام بھی نہیں جانتے، کس محلے کا رہنے والا یہ بھی نہیں جانتے، پھر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہم ان اللہ نعلم منہ الا خیرہ، اللہم اللہ، ہم اس جانے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، ہم اس جانے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، تو جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم تو نام تک نہیں جانتے پھر بھی گواہی دے رہے ہیں۔ کسی نے یہی سوال معصوم سے کیا تو معصوم نے فرمایا جسے تو خیر سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میرے دادا علی کی ولایت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ میرے دادا علی کی ولایت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اللہم ان اللہ نعلم منہ الا خیرہ، اس جانے والے نے زندگی ولایت علی پر گزاری ہے۔ اب جملہ یاد رہ جائے گا، اس جانے والے نے زندگی ولایت علی پر گزاری ہے۔ اب زندگی ولایت پر گزاری ہے تو پھر نمازیں بھی ہوگی، روزے بھی ہوگے، حج بھی ہوگا، امر بالمعروف بھی ہوگا، نہی عن المنکر بھی ہوگا، اس لیے کہ جہاں علی ہوتے ہیں وہیں عمل ہوتا ہے، ورنہ دکھاوا تو پوری دنیا کر رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عمل وہی ہوگا جہاں ولایت علی ہوگی، اور ہمیں قبر کی تاریکیوں سے نہ ڈرائیے۔ کل ہی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، کل رات میں، صادق آل محمد کی حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سانپ بچھو لیے چلے آ رہے ہیں نا، بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے اجگر، سانپ، بچھو، میں تو کہتا ہوں خدا کرے آپ کی قبر میں آ جائیں تاکہ آپ کو عداوت علی کا اندازہ تو ہو جائے۔ ہمیں نہ ڈرائیے، اس لیے کہ ہماری قبروں میں وہ آئے گا جس نے کلہ ازدہ چیرا ہے۔ ہمیں نہ ڈرائیے، ہماری قبروں میں وہ آئے گا جس نے کلہ ازدہ چیرا ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں کہ قبر میں جانے والا جائے گا، 4 ناصر و مددگار اس کی آئیں گے، نماز، روزہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سب آج جائیں گے، مگر ایک نور اور ظاہر ہوگا اور کہے گا تم سب ہٹ جاؤ، اس پر عذاب آنے والا تھا مگر تم بھی کمزور ہو، میں ولایت پڑھ کے اس کو روک رہا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر ولایت کا نور نہیں کام آئے گا، وہ ولایت علی کا نور کام آئے گا۔ سب ہٹ جاؤ، میں آ رہا ہوں، وہاں ولایت کا نور آگے بڑھے گا۔ قبر میں آ رہے ہیں، سانپ لیے چلے آ رہے ہیں، بچھو لیے چلے آ رہے ہیں، آپ کی قبر میں انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ آپ کو علی کے آنے کا یقین نہیں ہے۔ ہم اسی عقیدے پر زندہ ہیں کہ ہماری قبروں میں علی آئیں گے۔ یہ آپ کا عقیدہ ادھر جا رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ تو آپ علی کو قبروں میں لے آتے ہیں، علی قبروں میں کیسے آ جائیں گے جہاں منو مٹی لدی ہو، پٹرے لگے ہوں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، انہی کے نظریے پر یہ عمل کر رہے ہیں کہ صاحب علی علی نہیں، سانپ بچھو آئے گا۔ عجیب ذہنیت کے لوگ ہیں، سانپ بچھو قبر میں آ جائیں گے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ کہنے لگے علی کیسے آئیں گے، منو مٹی لدی ہے، پٹرے لگے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے منکر نکیر کس راستے سے آتے ہیں؟
بھائی اگر بیدار ہیں تو جملہ سنیے گا. منکر نکیر کس راستے سے آتے ہیں؟ عجیب ذہن کے لوگ ہیں. غلاموں کے آنے پر یقین ہے، امام کے آنے پر یقین ہے. غلاموں کے آنے پر یقین ہے، امام کے آنے پر یقین نہیں ہے. وہاں امام اول، امام المتقین، یعصوب الدین، قاتل المشرکین، سب آئیں گے. اور جس نے ان کی زیارت کر لی ہوگی اس کی قبروں میں ایک نہیں کتنے امام آئیں گے. ایک زائر کربلا جس نے کربلا کی زیارت کر لی. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ذرا سا رک کے سنیے. کربلا کے نام پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ذرا سا میرا ساتھ دیجئے تو میں بات آسان کر لوں. امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے تو اسے زائر حسین بنا دیتا ہے. کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کیونکہ ایک زائر کی مجلس ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں نہیں جانتا کہ کون گیا ہے کون نہیں گیا. جو جا چکے ہیں وہ دوبارہ جائیں، اور جو نہیں گئے ابھی تک مولا اس مجلس کے صدقے میں ان سب کو کربلا لے جائے. زندگی کا مقصد کربلا رکھو. کربلا ضرور جاؤ. معصوم فرماتے، میں وہ حدیث پڑھنے سے پہلے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اسی امام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا کہ قرض لے کر جاؤ. حج کے لیے قانون ہے من استطاع، صاحب استطاعت ہونا تب میرے گھر آنا. مگر روضہ حسین کے لیے قرض لے لو. امام کہہ رہے ہیں قرض لو. قرض تم لوگے، ادا ہم کریں گے. اللہ اکبر. سوچیے عزیزوں، قرض تم لوگے، ادا ہم کریں گے. ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سال میں 3 مرتبہ آپ کے جد کی زیارت کو جاتے ہیں، کوئی 5 بار جاتا ہے، ایک بار بھی تو کافی ہے. امام نے کہا خاموش. اگر تجھے میرے جد کے روضے پر پہنچنے کا ثواب پتا چل جائے تو ایک لمحے کے لیے ذری سے الگ نہیں ہوگا. دیکھیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اپنے جذبہ عقیدت کو زندہ رکھ کے سنیے، اپنی عظمتوں کو پہچانیے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اگر ایک لمحے کا بھی تمہیں ثواب پتا چل جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی ذری سے الگ نہیں ہوگا. پھر اس نے کہا مولا کیا ایک بار میں کافی نہیں ہے؟ یہ جو بار بار جاتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا سنو اس کا سبب. جب میرے جد سرکار سید الشہداء نے 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ کربلا جائے گا. اتنی مرتبہ کربلا جائے گا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ، بے شک آنسو آنا بھی چاہیے. جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہا ہے، اب ہر عمل کے بعد یہ دعا کرنا کہ مولا ایک بار لبیک کہنے والوں میں شمار کر. چلو میرے ساتھ کربلا چلو. اے مولا، اے خدا ہمیں وہاں لے چل.
ہم دیکھ تو لیں کہ اکبر کے سینے پر برچھی کہاں لگی. ہم دیکھ تو لیں کہ اصغر کا گلا کہاں چھید دیا گیا. میں ابھی اور پڑھنا چاہتا تھا کچھ دیر، مگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. میں نے ختم کر دی تقریر. زائر اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے زائر کا. ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب زائر قبر میں آتا ہے تو پہلی رات اس کی زیارت کو میں آتا ہوں. خود آقا حسین فرما رہے ہیں جو میری زیارت کو آتا ہے پہلی رات اس کی زیارت کو میں آتا ہوں. سوچو عزاداروں، کیا مرتبہ ہے زائر حسین کا. چلو کربلا چلو، مگر ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کربلا ضرور جاؤ، ضرور جاؤ، مگر جب کربلا جانا تو سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا. نہ جانے کہاں اکبر نے قدم رکھا ہو، نہ جانے کہاں انو محمد نے قدم رکھا ہو، نہ جانے قاسم کے ٹکڑے کہاں تک بکھر کے آ گئے ہو. نہ جانے میری شہزادی نے کہاں قدم رکھا ہو. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. آپ سلامت رہیں. یہ بہتے ہوئے آنسو تمہیں کربلا پہنچا دیں. جب آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں تو میرے حق میں بھی دعا کر دینا. کہ زندہ رہوں تو اسی ولایت اور اسی ذاکری پر زندہ رہوں. بس عزیزوں، میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ مصائب کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں. ایک لمحے کے لیے سنوں، ایک روایت پڑھتا ہوں بس مجلس تمام ہو. جناب مختار، آپ کے جذبے کو دیکھ کے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں. جناب مختار کے دربار میں ایک ملون گرفتار کر کے لایا گیا. تو حضرت مختار نے پوچھا کہ یہ بتا کربلا میں تو نے کون کون سے ظلم کیے. اس نے کہا مختار میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون کون سے ظلم کیے. کہانی وہ ظلم بتا دے جس کے انجام دینے کے بعد تو بھی رویا ہو. تو بھی رویا ہو. اس نے کہا مختار 3 ظلم ایسے ہیں کربلا میں جس کے بعد میں بھی رویا ہوں. اب یہ سوچ کے رونا کہ ظالم رویا ہے کتنا بڑا ظلم ہوگا. کا بیان کر. کا مختار سنو، پہلا ظلم یہ ہے میں نے دیکھا زہرا کا لال کبھی دائیں جانب جاتا تھا کبھی بائیں جانب آتا تھا. سر سے لے کر پیر کے آخری سرے تک زخموں پر زخم تھے، زخموں پر زخم تھے. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. میں نے سوچا کہ حسین کو اذیت کیسے دوں. مجھے لبے حسین نظر آ گئے. میں نے تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی، نیزہ نہیں مارا، ایک پتھر اٹھایا، لبوں کو نشانہ بنایا، اب جو کھینچ کے مارا. حسین کے دندان شہید ہو گئے. درگاہ باب المراد میں بیٹھے ہو نا، سنو سنو.
ملعون کہتا ہے جیسا ہی میں نے پتھر پھینکا حسین کے لب پر لگا، حسین نے فرات کا رخ کیا، ابا اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختار نے کہا بیان کر دوسرا ظلم۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اب میں نہیں بیان کر سکتا۔ کہا نہیں بیان کر، تجھے بیان کرنا ہوگا۔ کہا مختار اتنا کہتے ہو تو ذرا اپنی طاقت کو سمیٹ لو، میں ظلم بیان کر دوں۔ مختار نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا۔ کہا سنو مختار، میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، اشقیاء بیبیوں کی چادر چھین رہے ہیں، اشقیاء بیبیوں کی چادر چھین رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک بیوی کے سر پر چادر ہے، میں آگے بڑھا، میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیزے کی یعنی بیوی کی چادر میں پروئی، چادر کھینچی، بیوی چادر کس کے پکڑے تھی، جب بیوی نے چادر نہیں چھوڑی میں نے تازیانہ نکالا، بیوی کے رخسار مبارک۔ اجرکم اللہ۔ بیوی کے رخسارے پر مارا۔ اے مختار جیسے ہی میں نے تازیانہ مارا بیوی نے چادر چھوڑ دی، فرات کا رخ کیا۔ اے بھیا بآخری مجلس تمام ہو رہی ہے، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، میں نے چادر کھینچ لی۔ مختار کو غش آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، کہ اب بیان کر دوں۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ لیے کہ مختار مجھے بخش دو، اب نہیں بتا سکتا۔ کہ نہیں بیان کر، آخری ظلم، مجلس تمام ہے، اختیار ہے تمہیں گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ میں نے کہا درگاہ باب المراد میں بیٹھے ہو نا، گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ مختار بیان کر۔ کہا میں کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دو۔ نہیں بیان کر۔ کہا مختار میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگی ہے، انہی جلتے ہوئے خیموں سے ایک کمسن بچی نکل آئی، ایک کمسن بچی نکلی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ کی لپٹوں میں مجھے اس کے کانوں میں بالیاں نظر آ گئی۔ میں بچی کے پیچھے پیچھے، بچی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، بچی آگے آگے۔ اے مختار جب بچی تیزی سے چلنے لگی میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بچی کی پشت پر نیزہ مارا، بچی منہ کے بل زمین پر گری۔ 2 لمحے مجلس تمام۔ میں نے بچی کی پشت پر نیزہ مارا، بچی منہ کے بل زمین پر گری۔ میں گھوڑے سے اترا، بچی نے کہا ظالم تجھے کیا چاہیے؟ میں نے بالیوں کا اشارہ کیا، بچی نے کہا رک میں تجھے بالیاں دیتی ہوں۔ بچی نے بالیاں اتارنا چاہی مگر مختار بچی اتنی کمسن تھی کہ بالیاں نہیں اتر سکی، جب اترنے میں دیر لگی اے مختار میں آگے بڑھا، میں نے بالیاں اتاری نہیں، پکڑ کے کھینچ لی، بچی نے فرات کا رخ کیا۔ اے میرے چچا اشقیاء خیموں میں آگے آئے، چچا فرات سے آؤ، بالیاں لے گئے ظالم، میری چادر گئی، واہ محمد